3, 2, 1. Welcome to AILTA Academy. From curiosity to career, learn with AILTA. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर नंबर 11 में अप्रोचेस टू पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा MIQ 4A है, व्हाट डू यू मीन बाय एन अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस, हाउ द अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर कैटेगराइज्ड, डिस्कस इन डिटेल द traditional approaches to the study of political science. Dear students, इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सा ये भी आइडिया हो कि पॉलिटिकल साइंस इटसेल्फ क्या है। तो फिर हम उन अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो उसकी पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए जो है वो मारूफ हैं, जो अहम हैं, जो जिसको यूज़ करते हुए जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं वो पॉलिटिकल फिनोमिना, यानी कि जो भी कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है, पॉलिटिकल इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसा मशहूर वाकया होता है, तो उसको जो है वो स्टडी करते हैं। तो उन अप्रोचेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले पॉलिटिकल साइंस को समझने की कोशिश करें। तो इस सिलसिले में मैं आप लोगों को कि जो हमारे जो पहले लेक्चर हुए उनकी तरफ रेफर करना पसंद करूंगा, जिसमें जो लेक्चर नंबर 1 है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग के बारे में बताया गया है। लेक्चर नंबर 2 है डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और लेक्चर 3 जो है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जो डियर एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, तो आप ज़रा इन लेक्चर्स को भी एक दफ़ा सुन लें, उनको देख लें, तो इस टॉपिक को, जो आज का टॉपिक है, इसको समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो चलें इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। एन अप्रोच इज द वे ऑफ लुकिंग एट अ पॉलिटिकल फिनोमिनन एंड देन एक्सप्लेनिंग इट। तो अप्रोच जो है वो एक तरीक़ाकार है, एक रास्ता है, एक पर्सपेक्टिव है, एक वे है जिसके ज़रिए हम किसी भी को जो कोई पॉलिटिकल, जो कोई सियासी वाक़या होता है, कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है, कोई पॉलिटिकल इंसिडेंट होता है, तो हम उसको जो है उसको देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी उसकी फिर हम वजाहत कर सकते। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस रिफर टू द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और फ्रेमवर्क्स अडॉप्टेड टू एग्जामिन एंड एक्सप्लेन पॉलिटिकल फिनोमिना। तो ये वही बात रिपीट हुई है कि कोई भी अगर पॉलिटिकल फिनोमिना है, पॉलिटिकल फिनोमिना से मुराद होता है कि कोई भी सियासी वाकया, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट, कोई इंसिडेंट अगर होता है, किसी सपोज कहीं पर जमहूरियत थी तो वहां पर डिक्टेटरशिप आ जाती है, कहीं पर डिक्टेटरशिप है और वहां पर जमहूरियत आ जाए। रशिया का वाकया कि वहां पर जो है इनकलाब आया और जो माजी में, और वहां पर जो है कम्युनिज्म जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। तो ऐसे कोई भी अगर कोई पॉलिटिकल इवेंट है, कोई वाकया है, उसको समझने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पर्सपेक्टिव्स, यानी कि मुख्तलिफ किस्म का तरीके, मुख्तलिफ किस्म के वेज हैं और फ्रेमवर्क्स हैं। तो उनकी अप्रोचेस उसको, जिसके ज़रिए हम उनको एग्जामिन कर सकते हैं, फिर उन वाक़यात को एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि कोई ये जो पॉलिटिकल इवेंट है ये क्यों हुआ, इसकी रीजंस क्या थी, और इसके इवेंट के होने से अभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और उसकी कॉज क्या थी, उसकी रीजंस क्या थी, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और उसकी जो है आउटकम्स क्या हो सकती हैं। तो इनके जो मुख्तलिफ तरीके हैं इस बात को समझने के लिए, किसी भी पॉलिटिकल इवेंट को, किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को समझने के तो जो मुख्तलिफ तरीके हैं उनको कहा जाता है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी पॉलिटिकल इंसिडेंट, किसी इवेंट को, किसी
پولیٹیکل فینومینا کو سمجھنے کے لیے جو راستہ اختیار کرتے ہیں, جو طریقہ کار ہم اپناتے ہیں, جو ہمارا ایک وے آف تھنکنگ ہوتا ہے, تو ہم اس کے ذریعے اس کو ہم کہا کہتے ہیں اپروچ. دیز اپروچز گائیڈ واٹ ایشوز آر فوکسڈ آن اینڈ ہاؤ ڈیٹا از کلیکٹڈ اینڈ اینالائزڈ ان پولیٹیکل سائنس. تو یہ جو طریقہ کار ہے, یہ جو اپروچز ہیں, یہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ایشوز کیا ہیں اور کن ایشوز کو فوکس کرنا ہے اور کیسے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ڈیٹا کو کیسے انالائز کرنا ہے اور اس کے اوپر کیسے ریکمنڈیشنز دینی ہے. تو ان تمام طریقوں کو پڑھنے کے لیے, ان طریقوں کو جو اختیار کرنے کا جو نام ہے اسے کہتے ہیں اپروچز ٹو دی اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس. دیر آر مینی اپروچز ٹو دی اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس which may be categorized as the traditional approaches and modern approaches. تو جو پولیٹیکل سائنس کو اسٹڈی کرنے کی مختلف جو ہے بہت ساری جو ہے اپروچز ہیں جن کو ہم لوگ کیٹاگرائز کر سکتے ہیں. ٹریڈیشنل اپروچ یعنی کہ روایتی اپروچز. روایتی ان کو اس لیے کہا جاتے ہیں کہ ماضی میں یہی اپروچز زیادہ تر استعمال ہوتی رہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 1945 تک 1845 نہیں 1945 تک یہی اپروچز, یہ جو روایتی اپروچز, جو ٹریڈیشنل اپروچز ہیں, یہی زیادہ تر جو ہے وہ استعمال ہوتی رہی پولیٹیکل سائنس کو سمجھنے کے لیے, کسی بھی پولیٹیکل ایونٹ کو انالائز کرنے کے لیے یہی اپروچز. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ماڈرن اپروچز آئیں, تو اسی لیے ان کو ٹریڈیشن کہا جاتا ہے. یہ روایتی ہیں, جبکہ ماڈرن جس کو ہم جدید اپروچز کہہ سکتے ہیں, جدید ہم طریقے کہہ سکتے ہیں, جدید راستے کہہ سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم پولیٹیکل سائنس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. دی ٹریڈیشنل اپروچز آر ہائیلی اسپیکولیٹو اینڈ نارمیٹو. جو ٹریڈیشنل اپروچز ہیں وہ ہائیلی اسپیکولیٹو ہیں اینڈ نارمیٹو ہیں. اسپیکولیٹو کہتے ہیں کہ جس طرح قیاس آرائی کرنا, صرف عقل کے گھوڑے دوڑانا, جبکہ اس میں فیکٹس بے شک نہ ہو, تو ان کو کہا جاتا ہے اسپیکولیٹو. یعنی کہ جو قیاس آرائی پر ہے, ایکچولی ہمارے پاس کوئی جو فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہوتے جن کی بیس پر ہم لوگ جو ہے کوئی جو ہے ہم کسی پولیٹیکل فینومینا, کسی پولیٹیکل ایونٹ, کسی پولیٹیکل انسیڈنٹ کے بارے میں ہم جو ہے اس کا تجزیہ کریں یا اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں. تو یہ ہائیلی اسپیکولیٹو ہوتی ہیں, یہ جو ہے بہت زیادہ قیاس آرائی پر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہیں اینڈ نارمیٹو ہوتی ہیں. نارمیٹو سے مراد ہوتا ہے کہ جو ویلیوز کی بات کرتی ہے, جو یہ کہتی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی. یہ ڈیل کرتے اٹ شوڈنٹ, اٹ شوڈ بی اور اٹ شوڈ ناٹس, شوڈس اور ناٹس کے اوپر یہ ڈسکس کرتی ہیں یہ اپروچز, اس لیے ان کو ٹریڈیشنل اپروچز کہتے ہیں. بٹ دی ماڈرن اپروچز آر مور ایمپیریکل اینڈ سائنٹیفک ان نیچر. اور جو جدید جو اپروچز ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ ایمپیریکل ہے, یعنی کہ جو ہے سائنٹیفک ہے, یعنی کہ ماڈرن اپروچز ہیں جن کو ہم لوگ اپنی ایمپیریکل سے مراد ہوتی ہیں کہ جس کو ہم لوگ اپنی سینسز کے ذریعے پرسیو کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ ایمپیریکل اپروچ کہتے ہیں, ان کو سائنٹیفک نیچر ہے جو کہ فیکٹس کے اوپر بیس کرتا ہے. اس کو ہم آگے نیکسٹ میں آگے آ رہا ہے تو ٹاپک, تو اس کو میں وہاں پر اپروپریٹ جگہ پہ اس کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. پرومیننٹ ٹریڈیشنل اپروچز انکلوڈ دی philosophical approach, legal approach, historical approach and institutional approaches. تو یہ جو زیادہ تر جو پرومیننٹ جو مشہور اپروچز ہیں وہ یہ ہیں, فلوسافیکل اپروچ ہے, لیگل اپروچ ہے, ہسٹوریکل اپروچ ہے اور انسٹیٹیوشنل اپروچ ہے. An approach to political science. An approach to the study of political science refers to the specific perspective or way of looking at political phenomena to investigate and explain them. تو جو اپروچ ہے, اپروچ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ خاص طریقہ, ایک اسپیسیفک جو ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل فینومینا کو سمجھنے کے لیے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, اس کو کہا جاتا ہے این اپروچ.
It encompasses the criteria for selecting relevant problems, data and methods of analysis in political science research. तो इसमें जो शामिल है कि हम एक ऐसा क्राइटेरिया, एक ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाते हैं जिसको हम कसवट्टी भी उर्दू में एक वर्ड यूज होता है। जैसे सोने को हम चेक करने के लिए कसवट्टी के ऊपर रगड़ते हैं कि सोना है या नहीं है, खालस है या नहीं, जो है वो जेली सोना है, नाकस सोना है। तो उसको हम कहते हैं कि क्राइटेरिया जो है जिसमें हम कोई सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम है, रेलेवेंट प्रॉब्लम को, फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम वो उन रास्तों के जरिए जिसके उन तरीकों के जरिए जिनके जरिए हम एनालिसिस करते हैं पॉलिटिकल साइंस रिसर्च में, इस सब का नाम जो है वो अप्रोच है। तो approaches guide how political scientists collect evidence, analyze hypotheses, and interpret political events, institutions and behavior. तो approaches जो है वो एक तरह से रहनुमाई करती हैं जो रिसर्च करने वाले जो भी बंदा होता है, कोई पॉलिटिकल साइंसदान है या पॉलिटिकल मुफक्कर है, कि कैसे उसने कलेक्ट जो है वो जो एविडेंस जो है वो कलेक्ट करनी है, उसने जो है कौन कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, जो शहादत जो है वो कलेक्ट करनी है, उनको कैसे तजिया करना है, फिर उसने हाइपोथेसिस जो है वो कैसे बनाना है, और फिर उसको इंटरप्रेट कैसे करना है पॉलिटिकल इवेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को और बिहेवियर्स को, कि जो पॉलिटिकल जो वाकयात हैं, जो पॉलिटिकल अदारे हैं और जो लोगों के पॉलिटिकल रवैये होते हैं, उन सब को उसने जो है वो कैसे उसको कलेक्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, इन सब चीज़ों को अप्रोच कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, एक्चुअली अप्रोच वो क्राइटेरिया ही है कि जो वो रास्ता है, वो पर्सपेक्टिव है, वो वे है, वो मेथड है, जिसके ज़रिए हम किसी भी पॉलिटिकल इवेंट को जो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, तो उसके लिए जितना भी जो रास्ता है वो उसी को ही जो है अप्रोच कहा जाता है। एन अप्रोच रिफर्स टू अ पर्टिकुलर मेथड और पर्सपेक्टिव यूज टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड अ पॉलिटिकल इवेंट, इशू और फिनोमिनन। तो अप्रोच जो है वो उससे मुराद जो है कि वही मेथड है, पर्सपेक्टिव, एक स्पेसिफिक खास किस्म का मेथड है। तो वो अगर हम जिस मेथड को अख्तियार करेंगे तो वैसे ही हमारे पास उसके बारे में हमारा एनालिसिस सामने आएगा और उसी तरीके से ही हम उसको, तो वो जो स्पेसिफिक मेथड है उसी को ही एन अप्रोच कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स हाउ one views the political situation and then interprets or explains the causes, effects और significance of that event। तो इसमें ये सब कुछ शामिल है कि एक जो है पर्सन जो है किसी भी जो सियासी सूरत हाल है उसको वो कैसे देखता है, कैसे उसको ऑब्जर्व करता है, कैसे उसको महसूस करता है, फिर उसको कैसे उसकी ताबीर और तशरीह कैसे करता है, उसको एक्सप्लेन कैसे, उसकी वजाहत कैसे करता है, और उसकी उस जो भी जो पॉलिटिकल जो सूरत हाल है उसकी काजेज के ऊपर, उसकी रीजंस के ऊपर, उसके इफेक्ट्स के ऊपर और उस सिचुएशन की अहमियत के बारे में जो है और उस वाक़े की जो है अहमियत के बारे में, ये सारी चीज़ों को जो है इसमें जो है शामिल होती हैं अप्रोच पे। इन एसेंस एन अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस इज द लेंस through which political science is studied। तो डियर एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस जो है वो उसको हम ये कह सकते हैं कि लेंस है, यानी ये वो अदसा है, ये वो चश्मा है जिसको पहनकर हम जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी देखिए हम चश्मा अगर ग्रीन कलर का पहनेंगे हमें दुनिया ग्रीन नजर आएगी, हम ब्राउन कलर का पहनेंगे हमें दुनिया ब्राउन नजर आएगी, अगर हम ब्लू पहनेंगे तो हमें दुनिया ब्लू नजर आएगी। तो अप्रोच ये है कि जो हम अप्रोच, सपोज हम हिस्टोरिकल अप्रोच करते हैं तो उसी तरीके से हम लोग जो है जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हुई है, जो पॉलिटिकल फिनोमिना जो है डेवलप हुआ है, पॉलिटिकल इवेंट इंसिडेंट हुआ है, तो उसको हम हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में देखेंगे कि माजी में इस तरह का वाकया कब कैसे
پیش آیا اور اس کی کازز، اس کی ریزنس کیا تھی، پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے. تو اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپروچ کو ایک لینس ہے، ایک عدسہ ہے، ایک چشمہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم کسی پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. ابھی وہ جو ہے طریقہ جو ہے جو ہم لینس پہنتے ہیں وہ ایدر تھرو نارمیٹو فلاسافیکل آئیڈیاز، تو وہ جو ہے وہ ٹریڈیشنل اپروچ میں بھی ہو سکتا ہے، روایتی جو ہمارے طریقے ہیں جس میں ہم ویلیوز کی بیس پر کسی واقعہ کا تجزیہ کریں، یا جسے ہم لوگ فلاسافیکل آئیڈیاز کہتے ہیں ان کے ذریعے کریں، اور امپیریکل سائنٹیفک یا اس کو سائنٹیفک ہم ماڈرن جو ہے وہ ہم ان انفارمیشن پہ ہم جو ہے وہ ٹرسٹ کریں جو ہمیں اپنی سینسز، یعنی کہ دیکھنے کی سینس، سننے کی سینس، چکھنے کی سینس، سونگنے کی سینس، جو ہماری جو سینسز ہیں ان کے ذریعے جو ہمیں ڈیٹا ملتا ہے یا تو ہم ان کے اوپر رائے کرتے ہوئے کریں. تو اسی طرح یہ اپروچز ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ جو ہمیں اپروچ نظر آتی ہے ہم اختیار کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے سامنے تجزیہ، اس کی کازز اور افیکٹس آ جاتے ہیں. Setting the foundation for how political knowledge is generated and validated. تو یہ جو اپروچز جو ہے یہ وہ لینس ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ جو پولیٹیکل نالج ہے، یعنی کہ جو ہمارا سیاست کے بارے میں یا سیاسی علم ہے وہ کیسے جنریٹ ہوگا، کیسے وہ بنے گا، کیسے وہ جنریٹ ہوگا اور کیسے اس کو ویلیڈیٹ کیا جائے گا. چونکہ ہم جو اپروچ کریں گے اسی کے مطابق ہی ہم اس کو ویلیڈ کریں گے. چونکہ جی اس اپروچ کے تحت ایسا ہونا چاہیے، تو چونکہ ایسا ہی ہوا ہے اس لیے ہمارا آبزرویشن یا ہمارا انالیسس یہی کہتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ایسپیرنٹس، ٹریڈیشنل اپروچز. The traditional approaches are value-based and normative, emphasizing the inclusion of moral, ethical, and philosophical consideration in the study of politics. تو جو ٹریڈیشنل اپروچز ہیں وہ جو ہے وہ ایڈ کرتی ہیں، اس میں شامل کرتی ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں، یہ وہ اپروچز جو ویلیو بیسڈ ہے، وہ جو یہ کہتی ہیں کہ واٹ از گڈ، واٹ از بیڈ، واٹ شوڈ بی اور واٹ شوڈ ناٹ بی. تو یہ جو ان چیزوں کو کنسیڈریشن کرتے ہیں ان کو ویلیو بیسڈ کہتے ہیں، نارمیٹو کہتے ہیں. ایبسٹریکٹ اپروچز کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، اور اس طرح اس کو جو ہے اس میں انکلوڈ ہوتا ہے مورل، ایتھیکل اینڈ فلوسافیکل کنسیڈریشن ان دی اسٹڈی آف پالیٹکس. تو یہ پالیٹکس، سیاست کی اسٹڈی میں ان چیزوں کے اوپر جو ہم بنیاد رکھتے ہوئے جب راستہ اختیار کریں، ہماری بیس جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، ہم جو لینز استعمال کا جو ہم چشمہ پہنتے ہیں وہ مورل، ایتھیکل اور فلسفیکل کنسیڈریشن جب ہوتی ہیں تو ان کو جب پالیٹکس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ایسی جو ہے اپروچ کو کہتے ہیں ٹریڈیشنل اپروچ. The traditional approaches often involve studying political concepts like the nature and function of the state, justice, rights, duties, citizenship, and political institutions, etc. تو ٹریڈیشنل جو ہے وہ اپروچز میں جو ہے جو ہماری روایتی اپروچز ہیں اس میں ہم لوگ جو ہے وہ اسٹیٹ کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں، جسٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں، رائٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ڈیوٹیز کو، سٹیزن شپ کو اینڈ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز وغیرہ کو ہم لوگ جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے. ان کو ہم لوگ ٹریڈیشنل اپروچز کے ذریعے جو ہے وہ ہم لوگ شامل کرتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ ایک اپروچ بناتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل سچویشن ہے، جو بھی پولیٹیکل پالیسی بنائی جائے، جو بھی پبلک پالیسی بنائی جائے، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جو کہ جسٹس کو پروموٹ کرے، جو کہ رائٹس کو جو ہے سٹیزنز کے رائٹس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے ان کو جو ہے. تو ہمیں پھر وہی اپروچ کے تحت ہم جب کوئی بھی پولیٹیکل فینومینا ہوگا تو ہم اسی کے ذریعے ہم جج کریں گے کہ یہ ایکچولی اس کے کیا کازز ہیں اور اس کا کیا جو ہے ایفیکٹس ہیں اور اس کے کانسیکوینسز اور آؤٹ کمز کیا ہوں گے. پرومیننٹ ٹریڈیشنل approaches include the philosophical approach, legal approach, historical approach, and institutional approach. The traditional approaches rely on qualitative insights and normative analysis rather than empirical data alone. تو اس میں پولیٹیکل سائنس میں جو ٹریڈیشنل اپروچز ہیں
تو یہ کوالٹیٹیو انسائٹ پہ یعنی کہ جو اس بصیرت پہ یہ دیتی ہے، زور دیتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ رلائے کرتی ہے، وہ بھروسہ کرتی ہے، ان کے اوپر انحصار کرتی ہے، جو کوالٹیٹیو، نہ یہ نہیں ڈیٹا کلیکٹ کر لیا کہ جی اتنے جو لوگ ہیں اس کو ووٹ دیں گے، وہ یہ بھی کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ ووٹ کیوں دیں گے، کس وجہ سے دیں گے، کیا اچھائی کی وجہ سے دے رہے ہیں، یا بریانی کھا کر جو ہے یہ ووٹ دے دیں گے، یا ان کے بجلی کے بل پہ نہیں ہوئے تو یہ اس بیس پر یہ ووٹ دے دیں گے. تو یہ ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ہے وہ جو ہے جو ٹریڈیشنل اپروچز جو ہے وہ کوالٹیٹیو انسائٹ کی بات کرتی ہے، صرف امپیریکل ڈیٹا یعنی کہ جو بظاہر جو ہے وہ کوانٹٹی کی بات نہیں کرتی بلکہ کوالٹی کی بات کرتی کہ ان ڈیپتھ جو ہے گہرائی میں جو ہے وہ ان کو اسٹڈی کرتی ہے. چونکہ اس میں مین جو ہے اپروچ یہی ہوتا ہے کہ جسٹس، رائٹس، ڈیوٹی، سٹیزن شپ، پولیٹیکل، ان سب کے جو ہے کنسیڈریشن کو انوالو کرتے ہوئے اسٹڈی کرتے ہیں کہ واٹ از گڈ اینڈ واٹ شوڈ بی گڈ، اور یہ نہیں کہ یہ ایسا ہے تو بس یہ ایسا ہونا چاہیے. The traditional approaches are associated with classical thinkers like Plato and Aristotle and emphasizes what ought to be in politics. تو جو ٹریڈیشنل اپروچز ہیں یہ چونکہ آپ کو پتا ہے روایتی سوچے ہیں، تو یہ کلاسیکل جو تھنکرز ہیں جس طرح افلاطون ہیں، پلیٹو اور ارسطوٹل ہیں، ارسطو ہیں، تو یہ اسی پہ دیکھیں نا، یہی اسی پہ کرتی ہے کہ واٹ ought ٹو بی، کیا ہونا چاہیے، نہ کہ یہ واٹ از گوئنگ آن. اس پہ نہیں کرتی ہے کہ واٹ از کی بجائے یہ واٹ ought ٹو بی، کیا ہونا چاہیے کو یہ کنسیڈر کرتی ہے. ماڈرن اپروچز، دی ماڈرن اپروچز ایمرجڈ ایز a reaction to traditional approach focusing on empirical, scientific and fact-based analysis of political events and behavior. تو جو ماڈرن اپروچز ہیں وہ ایز ایک ریئیکشن کے طور پر آئیں کہ ٹریڈیشنل اپروچز یہ تو کہتی تھی کہ بھی ایسا ہونا چاہیے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، انصاف ہونا چاہیے. پھر اس کے وہ ایک جو ہے اپنے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سٹینڈرڈز جو ہے وہ نارمز یعنی کہ جو مقرر کر دیتی، ایک معیار مقرر کر دیتی کہ اس کے مطابق. لیکن کیا پریکٹیکلی ایسا پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اس کو جو ہے وہ چونکہ کنسیڈر نہیں کرتی تھی. فیکچولی پوزیشن کچھ اور دنیا میں ہو رہی تھی جبکہ ٹریڈیشنل اپروچز کچھ اور کہہ رہی تھی. تو اس لحاظ سے جو ہے اس کے ریئیکشن کے طور پر پھر ماڈرن اپروچ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ ایکچولی کیا سوچ رہے ہیں، یہی نہیں کہ یہ اچھا ہونا چاہیے، یہ اچھا. جس طرح کہ افلاطون نے ایک فلاسفر کنگ کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ آئیڈیل اسٹیٹ میں جو ہے کنسیپٹ دیا کہ جو اس کا رولر ہے شوڈ بی آئیڈیل ایک فلاسفر کنگ، اور اس کے لیے جو پورا ایجوکیشن کا ایک سسٹم جو ہے ڈیولپ کرتا ہے، جو کہ کیا واقعی ایسا پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ وہ ایسا کنگ. وہی بات ہوگی کہ نومن تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. تو ایسے ہی جو ٹریڈیشنل اپروچز تھی وہ زیادہ تر کہ آسرائی پر مبنی تھی. تو اس کے ریئیکشن کے طور پر جو ہے یہ ماڈرن اپروچز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئی. تو دی ماڈرن اپروچز یوز interdisciplinary methods, statistics and technology to study politics scientifically. تو جو ماڈرن اپروچز تھی وہ انہوں نے انٹرڈسپلنری میتھڈ اختیار کیے. مثلا وہ کمپیئر کرتے تھے کیونکہ ہر جگہ پہ سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر وہ کسی انسٹیٹیوشن کو کرتے تھے کمپیئر تو ایک کنٹری کا دوسرے کنٹری کے ساتھ، ایک جو لیگل سسٹم کے تحت یا ایک پولیٹیکل سسٹم کا دوسرے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ، تو یہ انٹرڈسپلنری یا ایک سبجیکٹ کا دوسرے سبجیکٹس کی ہیلپ لیتے تھے. جس طرح اکنامکس کی وہ ہیلپ لے کر جو ہے وہ ڈیولپ کرتے تھے کہ یہ جو پولیٹیکل ایونٹ جو فینومینا جو ڈیولپ ہوا ہے اس کی وجہ کہیں معاشی تو نہیں ہے. اسی طرح وہ سوشیالوجی کا ریزنز کو بھی کنسیڈر کرتے تھے. تو یہ انٹرڈسپلنری جو ہے وہ ایک اپروچ بھی اختیار کرتے تھے یہ جو ہے ماڈرن اپروچز. ایگزامپلز انکلوڈ بیہیویئرلزم، پوسٹ بیہیویئرلزم، سسٹم انالیسس اینڈ ادر سوشیالوجیکل، اکانومک اینڈ سائیکولوجیکل میتھڈ. تو اس میں جو ہے مثالوں کے طور پر جیسا بیہیویئرلزم ہوا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں،
کہ وہ لوگوں کی اپروچ کیا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, نہ کہ صرف یہ کہ قیاس رائی میں صرف یہ کہنا کہ ایسا ہونا چاہیے, کیا ایسے پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے. اس طرح وہ سسٹم کو انالائز کرنا, اس طرح یہ جو پوسٹ بیہیویئرلزم آیا, پوسٹ بیہیویئرلزم آیا, اور اس کے بعد سسٹم انالیسس اینڈ ادر سوشیالوجیکل, اکانومک اینڈ سائیکالوجیکل جو میتھڈز اختیار کیے. تو یہ ماڈرن اپروچز نے یہ جو پرسپیکٹیو اختیار کیے, تو اس میں انہوں نے انٹر ڈسپلنری اسٹڈی کی, اور جو ہے لوگوں کے بیہیویئر کو جو ہے وہ مثال دی, اور اس کو انہوں نے جو ہے اس کے تھرو جو ہے پولیٹیکل ایونٹس کو اسٹڈی کرنا شروع. پھر پوسٹ بیہیویئرلزم کا کے تھرو انہوں نے کرنا شروع کیا, جس میں بیہیویئر کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو کہا کہ جی ماڈرن اپروچز تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ویلیوز کو بھی ایڈ کرنا چاہیے. تو جو ماڈرن اپروچز ایمفیسائزز انڈرسٹینڈنگ واٹ از ان پالیٹکس بائی اسٹڈنگ ایکچوئل پولیٹیکل بیہیویئر اینڈ سسٹمس وتھ سائنٹیفک ریگر. تو اس میں یہ تھا کہ جس طرح ٹریڈیشنل اپروچز تھیں وہ تو صرف جو ہے وہ امپیریکل نیچر تھیں, جو کہ نارمیٹیو تھیں, جو کہ صرف یہ کہتی تھی کہ اٹ شوڈ بی, ایسا ہونا چاہیے. تو اس کی بجائے انہوں نے کہا واٹ از, جو فیکٹس کیا ہیں, حقیقت کیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اس چیزوں سے ان کو دیکھ کر کہ جو فیکچوئل پوزیشن ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے, نہ کہ صرف خیالی پلاؤ بنا کر, خیالی سوچیں لے کر کہ ایسا ہونا چاہیے. جیسا کہ وہ غالب نے کہا, غالب مر گیا پر اکثر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. تو وہ یہ جو ہے, تو یہ جو ماڈرن اپروچز تھی اس میں جو ہے وہ شامل ہیں سوشیالوجیکل اپروچ, سائیکالوجیکل اپروچ, اکانومک اپروچ, behavioral approach, post behavioral approach and Marxist approach. تو یہ ساری اپروچز جو ہیں اس میں جو ہے مشہور اپروچز کو جو میں نے مینشن کیا. اب دیکھیں اس میں جو ہے وہ سوشیالوجیکل اپروچ میں ہم لوگ انٹر ڈسپلنری ایک طرح کی اسٹڈی کرتے ہیں. تو ہم لوگ پولیٹیکل جو ایونٹ ہوا ہے, جو پولیٹیکل سچویشن ارائز ہوئی ہے, اس کو ہم سوشیالوجیکل پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں, ہم سائیکالوجیکل پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں, اکانومک اپروچ بھی ہم اختیار. تو یہ ساری جو ہے چیزیں ہم لوگ مختلف چیزوں کے بیہیویئر, پوسٹ بیہیویئر, اور جو مارکس اپروچ کے بھی ہے جو کہ وہ خود بھی ایک اٹ سیلف بھی ایک جو ہے وہ اکانومک تھیوری تھی. تو اس کے تھرو ہم لوگ جو ہے ان کو اسٹڈی کرتے. تو ماڈرن اپروچز نے جو ہے وہ ایز اے ریئیکشن کے طور پر کہ جو کہ بہت سے کویشچنس کو جو ہے وہ جواب نہیں دے, اور اس کی وجہ سے لوگ اس کو سائنس ماننے سے بھی انکار کرتے تھے. لیکن اس کا بھی جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے اس کی بھی ایک اہمیت ہے, کیونکہ وہ اگر ویلیوز کو ہی نکال دیا جائے پولیٹیکل سائنس, تو پھر تو وہ ایک نیچرل سائنس بن جائے گی نا. تو یہ تو سوسائٹی سے ریلیٹ کرتے, ہیومن بینگ سے ڈیل کر. تو یہ جی اپروچز کا تھوڑا سا یہ ڈائیگرام کے ذریعے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اپروچز ان پولیٹیکل سائنس, ٹریڈیشنل اپروچز, اس میں فلوسوفیکل اپروچ میں جو ایکسپوننٹس ہے پلیٹو ہے, ایرسٹوٹل ہیں, لیو سٹراس ہیں. اس کے بعد جو ہے ٹریڈیشنل اپروچ دوسری جو ہے پرومیننٹ ہسٹوریکل اپروچ ہے, جس میں ایکسپوننٹس ہیں میکاولی, سیبائن. اور لیگل اپروچ میں سسرو ہے, جین بوڈین ہے, اور جان آسٹن. اور انسٹیٹیوشنل اپروچ میں یہ جو ہے اس میں جو ایکسپوننٹس جو ہے ہیرولڈ لاسکی ہیں, آرتھر بینٹلے, جیمز برائس وغیرہ, یہ لوگ اس میں اس کے جو ہے ایکسپوننٹس ہیں انسٹیٹیوشنل اپروچ کے. ماڈرن اپروچز میں جو ہے سوشیالوجیکل اپروچ آ جاتی ہے, جس میں ایکسپوننٹس ہیں میک آئیور, ایلمنڈ گیبریل. اور پھر سائیکالوجیکل اپروچ آ جاتی ہے جس میں ایکسپوننٹس ہیں گراہم ولاس اور ڈیوڈ ٹرومین وغیرہ. اکانومک اپروچ میں ایکسپوننٹس ہیں کارل مارکس اور فریڈرک اینجلز. بیہیویئرل اپروچ میں جو ایکسپوننٹس ہیں ڈیوڈ ایسٹن ہے اور رابرٹ اے ڈہل ہے. مارکسسٹ اپروچ کے جو ایکسپوننٹس ہیں اس میں وی آئی لینن ہے, ماؤ زے ٹونگ ہیں, اور انٹونیو گرامسک وغیرہ, یہ جو ہے اس کے ایکسپوننٹ ہیں مارکسسٹ اپروچ کے. اپروچز ان پولیٹیکل سائنس, ٹریڈیشنل اینڈ ماڈرن اپروچز. تو ٹریڈیشنل
اپروچز میں ہم دوبارہ ذرا ریپیٹ کر لیتے ہیں. فلوسافیکل اپروچ, ہسٹوریکل اپروچ, لیگل اپروچ, انسٹیٹیوشنل اپروچ. ماڈرن اپروچز میں سوشیالوجیکل اپروچ, سائیکولوجیکل اپروچ, اکانومک اپروچ, بیہیویئرل اپروچ, پوسٹ بیہیویئرل اپروچ اور مارکسسٹ اپروچ. جی ٹریڈیشنل اپروچز. تو ٹریڈیشنل اپروچز میں ہم نے آلریڈی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ اس میں 4 جو ہیں اپروچز شامل ہیں, جو ہے فلوسافیکل اپروچ, ہسٹوریکل اپروچ, لیگل اپروچ اور انسٹیٹیوشنل اپروچ. تو یہ 4 جو ہے پرومیننٹ ہیں, تو ان کو ہم اسٹڈی کریں گے. فلوسافیکل اپروچ, اٹ از دی اولڈسٹ اپروچ ٹو دی اسٹڈی آف پالیٹکس. تو یہ اس کو سب سے پرانی جو ہے اپروچ کہا جاتا ہے پالیٹکس کو اسٹڈی کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ اس طریقے کے ذریعے ہم, کیونکہ یہ ارسطو اور جو ایرسٹوٹل, پلیٹو کے دور سے ہے. اٹ از آلسو نون ایز اسپیکولیٹو. اسپیکولیٹو کا میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا, یہ قیاس رائی پہ, میٹا فزیکل, کو یہ سینس یعنی کہ یہ غیر مادی, جس کو مادی یعنی جس کو ہم نہ ٹچ کر کے محسوس کر سکتے ہیں, نہ سونگ کر, نہ چکھ کر, نہ سن کر, نہ دیکھ کر. تو ہم کسی بھی اس کو میٹا فزیکل ہے یہ, یعنی کہ جو ماورا ہے, جو ماورا اور طبعی جو ہے, تو جو ہے ماورا اور طبیعیات جسے کہتے ہیں, تو یہ میٹا فزیکل غیر اور ایتھیکل اور یہ اخلاقی, کیونکہ یہ اس چیز پر زور دے کہ واٹ شوڈ بی, کیا ہونا چاہیے. دی اسٹڈی آف اسٹیٹ, گورنمنٹ اینڈ دی پولیٹیکل بہیویئر آف مین از انٹریکیٹلی لنکڈ ود دی کویسٹ فار اچیونگ سرٹن گولس, مورلس اور ٹروتھ. تو اس میں ہم لوگ جو ہے ہم لوگ جو ہے گورنمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں, جب ہم ریاست کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پولیٹیکل بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو یہ لنک کس سے ہوتا ہے, سرٹن جو مخصوص ہمارے اس کے جو ہے وہ جو ہے گول ہوتے ہیں, ہمارے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. ہم جس طرح میں نے ورڈ یوز کیا تھا نا کہ کرائٹیریا یا کسوٹی, تو ہم ان سٹینڈرڈز کے اوپر کسی چیز کو چیک کرتے ہیں. کوئی بھی پولیٹیکل ایونٹ جو فینومینا ہوتا ہے, اس کو ہم مخصوص سٹینڈرڈز کے اوپر ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کی کازز کیا تھیں, اس کے ایفیکٹس کیا تھے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اس کی ریزن, ان سب چیزوں کو ہم مورلز اور ٹروتھ, سچائیوں کے اوپر کرتے ہیں. Here the discipline moves closer to the world of ethics. تو یہ اخلاقیات کی دنیا کے زیادہ تر قریب ہے. The approach is criticized for being highly speculative and abstract. وہی بات کہ اس کو تھوڑا سا کرٹیسائز اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ قیاس رائی پر مبنی, یعنی کہ یہ صرف خیالی طور پر, ویسے پریکٹیکلی ایسے پاسبل ہے یا نہیں ہے اس سے ان کا کنسرن نہیں ہے, بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کہ ریئلسٹک اپروچ ہے, اس کی بجائے یہ صرف خیالی قیاس رائی پہ, گیس ورک پہ یہ زیادہ ٹرسٹ کرتی ہے. دی فلوسافیکل اپروچ emphasizes دی ایتھیکل اینڈ نارمیٹیو ایسپیکٹس آف پالیٹکس. تو دیکھیں وہی بات آ گئی. تو یہ اخلاقی اور جو نارم, جو ہمارے جو مورل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, ان کے پہلوؤں کے تحت جو ہے وہ پالیٹکس, فوکسنگ آن دی پرسوٹ آف اسپیسیفک, مقصد کا خاص مقصد ہونا. دیکھیں جس طرح پلیٹو نے, افلاطون نے یہ کہا کہ جی ریاست کا, حکومت کا, یہ کوئی انسٹیٹیوشن کا مقصد ہوتا ہے کہ انصاف کو جو ہے وہ ہو, انصاف کو جو ہے وہ جو ہے پروموٹ کیا جائے. اب دیکھیں نا, گولڈ سٹینڈرڈ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے, تو اسی طرح اگر ہم پولیٹیکل فینومینا کو کسی اسپیسیفک گول کو سیٹ کر کے, کوئی معیار مقرر کر کے, کوئی سٹینڈرڈ اسٹیبلش کر کے, کوئی کرائٹیریا بنا کر اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں, تو اسی کو کہتے ہیں فلوسافیکل اپروچ. ویلیوز کو اینڈ ٹروتھ سچ ایز رائٹس, جسٹس اینڈ دی آئیڈیل پولیٹیکل آرڈر. تو دیکھیں نا یہ چیزیں جو ہیں, ان کو فرض کرو ہم لوگ اگر کو سٹینڈرڈ بنا کر اگر ہم کسی پولیٹیکل ایونٹ کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اس کی کازز اور فیکٹس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے کانسیکوینسز کو جو ہے ہم لوگ سمجھنے کی, اس کی آؤٹ کمز پر غور کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ ریکمینڈ کرتے ہیں, تو ایسی اپروچ کو کہا جاتا ہے فلوسافیکل اپروچ. دس اپروچ ٹریکس بیک ٹو اینشینٹ فلاسفرز لائک پلیٹو, یعنی کہ افلاطون اور ارسطو. تو یہ اس دور سے یہ, تو انہوں نے بھی اسی طرح کو جو ہے وہ اپنے جو مائنڈ میں کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کیے,
اور پھر اس کے بعد انہوں نے ریزننگ ڈھونڈی اس کی، پریکٹیکلی پاسبل تھا یا نہیں، یا جو کچھ پریکٹس میں ہو رہا تھا جو حقیقی، اس کو انہوں نے اگنور کیا، اسی لیے ان کو کریٹیسائز. ہو ایکسپلورڈ دی نیچر آف دی اسٹیٹ، اور پھر انہوں نے کہا جی نیچر کیا ہونی چاہیے، کیا ہے پولیٹیکل لائف کی، گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ کی، اور ان سب چیزوں کو انہوں نے ایز فیکٹ، ناٹ میئرلی، انہوں نے صرف فیکٹس کو نہیں بلکہ یہ کہا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، اس طرح کی گورنمنٹ ہونی چاہیے، اس طرح کی اسٹیٹ ہونی چاہیے، اور اس طرح کی پولیٹیکل لائف ہو جہاں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گڈ کو، ورچو کو، جس کو کہتے ہیں اچھائی کو، نیکی کو پروموٹ کرے، جو جسٹس کو پروموٹ کرے، جہاں لوگوں کو رائٹس ملے. تو انہوں نے جس طرح جو ہے وہ عقل کی پریکٹیکلی پاسبل تھا یا نہیں تھا، اس کو انہوں نے اگنور کیا. بٹ ان ٹرمز آف آئیڈیلز اینڈ ویلیوز، تو انہوں نے دیکھیے اس کو ایز اے فیکٹس کے اوپر بیس نہیں کیا اپنی تھیوریز کو، بلکہ ان کو آئیڈیلز اور ویلیوز کی بنیاد پر کہ ایسا ہونا چاہیے، اٹ شوڈ بی، اٹ شوڈ ناٹ بی، دیٹ پولیٹیکل سوسائٹیز شوڈ اسپائر، جس کو پولیٹیکل سوسائٹیز کے اندر ہونا، معاشروں کے اندر ہونا. تو آپ دیکھیں انہوں نے فیکٹس کو اگنور، اسے کہتے ہیں جو ہے فلوسافیکل اپروچ. یہ ابھی کی اسپیکٹس پہ اسٹوڈینٹس تھوڑا سا غور کرتے ہیں. کی اسپیکٹس آف دی فلوسافیکل اپروچ: clarification of political concepts and the establishment of standards of rights and wrong to critically evaluate existing political institutions, laws and policies. تو فلوسافیکل اپروچ نے یہ کیا کہ انہوں نے جو ہے پولیٹیکل کنسیپٹس کو کلیئر کیا کہ انصاف، واٹ از جسٹس. پلیٹو نے اپنا جو ہے وہ جسٹس کا ایک فارمولا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ اسٹیبلش کیے، اور ان کو پھر ڈیفائن کیا کہ یہ اس کنسیپٹ کا یہ مطلب ہے. اور اس کے بعد پہلے انہوں نے ایک چیز کو کلیریفائی کیا کہ جسٹس کیا ہے، ورچو کیا ہے، گڈ کیا ہے، بیڈ کیا ہے، اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا. پھر انہوں نے ڈیفائن کر کے اس کے ڈیفائن کرنے کے بعد اس طرح کے اسٹینڈرڈ بن گئے. پھر جو آلریڈی جو ہمارے جو سسٹمز ہیں ان کو اس پہ جو ہے وہ فلوسافیکل اپروچ کے ذریعے جو ہے وہ جو پھر ان انسٹیٹیوشنز کو، قوانین کو، اور جو پالیسیز ہیں ان کو پھر ان جو اسٹینڈرڈ مقرر کرنے کے بعد، جو فلوسافیکل اپروچ کے بعد، پھر ان کے اوپر ان کو ٹیسٹ کرنا، یعنی کہ وہ کرائٹیریا ایک کسوٹی بنا دینا جس کے اوپر یہ پھر اس کے بعد ان کو کرنا کہ یہ لا صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، یہ پالیسیز اچھی ہیں یا بری ہیں. تو یہ فلوسافیکل اپروچ یہ ہے کہ پہلے پولیٹیکل کنسیپٹس کو جو ہے وہ کلیریفائی کیا جائے، اس کے بعد جو ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ ایسپیرنٹس، تو یہ ہے کہ جو فلوسافیکل اپروچ یہ ہے کہ مختلف جو ہمارے پولیٹیکل کنسیپٹس ہیں، جیسے جسٹس کیا ہے، لبرٹی کیا ہے، فریڈم کیا ہے، رائٹ کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے، ان کو پہلے ڈیفائن کرنا، ان کو کلیریفائی کرنا، پھر ان کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا، ان کے جو اسٹینڈرڈ اسٹیبلش کرنا، اور اس کے بعد رائٹ، اور پھر اچھائی اور برائی کے رانگ اینڈ رائٹ، یعنی کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اٹ شوڈ بی، اٹ شوڈ ناٹ بی، یہ اسٹینڈرڈ میں کرنے کے بعد پھر جو موجودہ جو ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو لاس ہیں اور جو پالیسیز ہیں، تو ان کو جو ہم لوگوں نے جو کنسیپٹس کلیئر کیے ہیں، پھر ہم نے جو اچھے اور رائٹ اور رانگ کے جو ہم نے اسٹینڈرڈ اسٹیپ، ان کے اوپر جو ہے وہ ہمارے جو پولیٹیکل ادارے ہیں، جو ہمارے لاس ہیں، جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، لاس ہیں اور پالیسیز ہیں، ان کو ان کے اوپر ایویلویٹ کرنا، اس کسوٹی کے اوپر. تو یہ ایک پولیٹیکل فلسفی کا جو ہے وہ ایک پرسوٹ ہے. اٹ اسٹریسز دی انسیپریبلٹی آف فیکٹس اینڈ ویلیوز. تو یہ فیکٹس اور ویلیوز کو، اچھائی، یہ فیکٹس اور ان کو انسیپریبل، یعنی کہ یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ادروائز تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا کہ اگر اسٹیٹ کا کیا مقصد ہے، اچھی گورنمنٹ کا کیا مقصد ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسیپریبل، یہ اس پہ زور دیتا ہے کہ یہ سٹریس کرتا ہے انسیپریبلٹی آف فیکٹ میں. تو فلوسافیکل اپروچ جو ہے وہ فیکٹس، حقائق اور جو ویلیوز ہیں، یعنی کہ جو اچھائیاں ہیں، واٹ شوڈ بی اور واٹ شوڈ ناٹ بی، رائٹ اور رانگ کے اوپر جو ہے وہ غور کرتا ہے. آرگوئنگ دیٹ پولیٹیکل لائف کین ناٹ بی پیورلی امپیریکل. وہ کہہ رہے ہیں جو پولیٹیکل، تو ان کا
ان کے آرگومنٹس یہ ہیں پولیٹیکل فلاسفرز کے کہ جو پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے امپیریکل نہیں ہو سکتی، پیورلی امپیریکل نہیں ہو سکتی کہ ہم صرف اس کو یہ کہیں کہ یہ صرف جناب سینسز کے لیے کیا، یعنی کہ بات وہ ہے جو ایکچولی حقیقت میں ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو سن سکتے ہیں، جو چکھ سکتے ہیں، جو ہم سونگ سکتے ہیں، جو دیکھ سکتے ہیں، کہہ رہے ایسا نہیں ہے. بٹ مسٹ آلسو انکارپوریٹ نارمیٹو ججمنٹس اباؤٹ وٹ ought ٹو بی. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ ججمنٹس بھی شامل ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے. اس لیے جو ہے فلوسافیکل اپروچ اس چیز پہ سٹریس کرتی ہے کہ کبھی بھی فیکٹس اور ویلیوز کو کبھی بھی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی جو پولیٹیکل سائنس جو ہے پیورلی جو ہے وہ امپیریکل نہیں ہو سکتی، بلکہ جو ہے اس کو فیکٹس کے ساتھ ویلیوز کو لے کر جانا ہوگا تاکہ ایک مقصد ہو پولیٹیکل لائف کا، تاکہ کچھ اچھائیاں ڈیولپ ہوں، لوگوں کو کچھ رائٹس ملے، لوگوں کو پلیئریبل لائف ملے، نہ کہ تکلیف دہ پینفل لائف ملے. The approach insists on the study of political phenomena through the lens of justice, right, equality and the good. اب دیکھیں یہ اپروچ جو ہے یہ وہی کرتی ہے دی لینس آف جسٹس کے ذریعے. دیکھیں اس میں کون سا آپ نے چشمہ پہننا ہے، انصاف کا، حقوق کا، مساوات کا اور اچھی سوسائٹی. تو آپ نے یہ سوچ لے کر، یہ اپروچ لے کر آپ اگر پولیٹیکل سائنس کو اسٹڈی کریں تو ایسی اسٹڈی کو کہتے ہیں فلوسافیکل اپروچ. تو یہ طریقہ جس کے ذریعے پولیٹیکل کسی بھی فنومینا کو اسے کہتے ہیں فلوسافیکل approach. Key aspects of the political approach continue. Philosophers such as Leo Strauss have highlighted political philosophy as a quest for wisdom about political things and the establishment of a good political. تو جس طرح لیو سٹراس جو ہیں وہ اس کے بہت زیادہ سپورٹر ہیں، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پولیٹیکل فلسفی جو ہے وہ ایک جو ہے وزڈم کے لیے ایک ان کے جو آپ کا ریزننگ دیتے ہیں، جو اپروچ دیتے ہیں فلسفہ، تو اس کے ذریعے جو ہے ایکچولی پولیٹیکل چیزوں کو دیکھنا اور اس کے لیے اچھا جو ہے پولیٹیکل آرڈر، اچھا جو ہے ایک سیاسی نظام قائم کرنا وہ ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ ان کا کہنا ہے جو ہے فلاسفر لیو سٹراس کا، بیکاز ہی از دا اسپاٹ سپورٹر آف دی فلوسافیکل اپروچ. جی دس اپروچ ریمین ڈومیننٹ انٹل دی مڈ 20th century. تو یہ اپروچ جو تھی 20ویں صدی کے وسط تک، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 1945 تک جو ہے یہ وہ ڈومیننٹ رہی، یہ حاوی رہی، اسی کو فالو کیا گیا، اسی کو ہمیشہ کیا. بیفور بیہیویئرلزم چیلنج اٹ بائی فوکسنگ آن امپیریکل اینڈ سائنٹیفک میں. البتہ جو بیہیویئرلزم جب آیا اس نے پھر جو ہے اس کو چیلنج کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا جی یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے اصل اپروچ تو وہ ہے کہ جو امپیریکل یعنی کہ ایسے ڈیٹے پر جو ہم اپنی سینسز کے جو فیکٹس کے اوپر بیس کرتا ہو، اس کے ذریعے لوگوں کے بیہیویئر کو اسٹڈی کر کے کیا جائے، تو وہ اپروچ بیسٹ ہوتی ہے کسی بھی پولیٹیکل فینومینا، کسی بھی پولیٹیکل انسیڈنٹ، کسی پولیٹیکل سانحہ، کوئی پولیٹیکل واقعہ، کوئی سیاسی واقعہ، کوئی سانحہ کو سمجھنے کے لیے وہ بیہیویئر. تو اس کا کہنا یہ تھا. البتہ یہی جو ہے وہ ڈومینیٹ رہی. Despite criticism of philosophical theories as armchair theories, they remain fundamental for understanding political ideologies, ethical norms and the purpose of political institutions. اچھا اس کو جو ہے یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو اس کو عام چیز جس کے which has no legs to stand upon، یہ جس صرف خیالی باتیں ہیں، یہ صرف قیاس رائی پر مبنی، یہ جس جسٹ حقیقی دنیا کے ساتھ کوئی، اس کو کہتے ہیں عام چیئرس تھیوری. تو عام چیئر تھیوری سے مراد یہ کہ جو صرف قیاس رائی پر مبنی ہو، جو فیکٹس اس کے بہت دور ہوں، لیکن اس کے باوجود کو اس کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے. جو فلوسافیکل تھیوریز ہیں ان کو عام چیئر تھیوری کہا جاتا ہے تنقید کرنے والوں کی طرف سے، لیکن یہ پھر بھی بنیادی رہتی ہیں
जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को समझ कि इंसाफ क्या है, राइट क्या है, लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या है, प्लेयर क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, वर्च्यू क्या है, इन सब चीज़ों को समझ, एथिकल नॉर्म्स को समझने के लिए, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो अखलाकी स्टैंडर्ड जो हैं, उनको समझने के लिए ये बहुत अहम है। एंड दी पर्पस ऑफ पॉलिटिकल, और इसी तरह जो है वो सियासी इदारों के पर्पस को भी समझने के लिए ये बहुत ही अहम है जी। अभी नेक्स्ट अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में वो है जो है हिस्टोरिकल अप्रोच। तो हिस्टोरिकल अप्रोच का जो मतलब ये है कि हम लोग जो है किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना, कोई भी सियासी वाकया या सानहा, अगर कोई पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हुई है तो हम उसको जो माजी की जो हिस्ट्री को के जो है वाकयात को जो है वो देखते हुए जो है उसको स्टडी। डियर स्टूडेंट एस्पिरेंट्स, मैं इसमें थोड़ा सा ये अर्ज करना चाहूँगा कि क्योंकि इसका जिस तरह जो हमने पहले अप्रोच पढ़ी है फिलोसॉफिकल अप्रोच, और अभी हिस्टोरिकल अप्रोच को हम देख रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है हमारे जो है वो लेक्चर्स जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि उसको अगर आप समझेंगे तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इसमें जो है वो हमारा जो है वो जो है उसमें जो है कि सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, ये जो है लेक्चर 4 है। उसके बाद जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है, तो आपकी फिलोसॉफिकल अप्रोच को समझने में काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होगा कि पॉलिटिकल फिलॉसफी को। इसी तरह जो है जो द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री जो है लेक्चर 9 है, अगर आप उसको भी देख लें तो इससे ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसी में ये थोड़ा बताया गया कि इनका पॉलिटिकल साइंस का एक्चुअली क्या रिलेशनशिप है जो है फिलॉसफी के साथ और सोशियोलॉजी के साथ। तो ये आपको गाइड किया जाता है कि ये जो अल्टा एकेडमी का जो है वो लेक्चर जो है वो 6 और 8 को भी ज़रा कंसीडर कर ले, तो ज़रा वो ज़रा इस जो है टॉपिक को समझना आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। जी हिस्टोरिकल अप्रोच। तो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, दिस हिस्टोरिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस focuses on understanding political ideas, institutions and phenomena by examining their development within specific हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो इसका मतलब ये था कि अगर कोई भी वाकया, कोई भी सिचुएशन, कोई सियासी सूरत हाल सानहा को वाकया पेश आया है, तो उसको हम लोग उसके तारीखी पस मंजर में हम देखें, हम उसको जो है उसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हो अगर हम उसको समझे, तो ये एक इस तरह की अप्रोच होगी। तो ये भी एक इसी तरह की ट्रेडिशनल अप्रोचेस में शामिल है कि हम इसकी हिस्ट्री को देखें। जैसे कहा जाता है ना कि देयर इज द हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज नो फ्रूट एंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट। तो ये होता है कि इसको अगर हम उसके पॉलिटिकल जो है वो कॉन्टेक्स्ट, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अगर देखें तो फिर उस पॉलिटिकल इंसिडेंट को, उस पॉलिटिकल इवेंट को समझने में जरा आसानी हो जाए। इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन इंटरप्रेटिंग पॉलिटिकल थ्योरीज, इवेंट्स and institutions viewing current political systems as products of their historical evolution। अब देखिए ना, ये इस चीज पर भी जोर देता है कि ये जो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस, मैंने यही अर्ज किया था कि अगर आप वो जो लेक्चर जो है वो 9 है जो मैंने अर्ज किया था जी, ये लेक्चर 9 है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री, तो इससे जरा आपको काफी ज्यादा इसका, अब देखिए ना इसमें क्या है कि इट एम्फसाइज, तो इस चीज पर जोर देता है कि हिस्ट्री की क्या अहमियत है इन इंटरप्रेटिंग पॉलिटिकल थ्योरीज को की वजाहत करें, उसको हम तारीख में देखेंगे, इवेंट्स को समझने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को समझने के लिए, जो अदारे हैं उनको समझने, व्यूइंग करंट पॉलिटिकल सिस्टम, और जो मौजूदा सिस्टम है उनको देखने के लिए कि ये कैसे जो है वो हिस्टोरिकली ये कैसे इवॉल्व हुआ, इनका इर्तका कैसे हुआ, कैसे ये ऐसा ऐसा जो है इस सिचुएशन में आए हैं जो हमें अब नजर आते हैं, जो मॉडर्न जो सिचुएशन में नजर आते हैं। तो इसको अगर हिस्टोरिकल पॉइंट है वो, अगर हम ये अप्रोच करें, हिस्टोरिकल अप्रोच करें कि हम हिस्टोरिकल वे में देखें, अगर कोई पॉलिटिकल इवेंट हुआ है, कोई
पॉलिटिकल फिनोमिना डेवलप हुआ है, कोई पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हुई है, कोई सियासी सानहा, कोई सियासी वाकया पेश आया है, तो हम उसको हिस्टोरिकली जो हम देखें उसका पस मंजर देखें और हम देखें कि ऐसा क्या सिचुएशन थी और अगर ये ऐसा क्या सूरत हाल थी जिसकी वजह से वाकया और इसका हिस्ट्री में ऐसे कैसे हुआ। तो हम लोग अगर ये हिस्टोरिकल अप्रोच अख्तियार करते हैं तो इस तरह ये भी एक तरह की इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी भी बन जाती है। तो ये इसको कहते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच शोज लाइट ऑन द पास्ट एंड ट्रेसेस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो हिस्टोरिकल जो है वो अप्रोच जो है वो यही बताती है कि किस तरह से ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे इनका इब्तदा हुई और कैसे ये डेवलप हुए। इट सीक्स टू स्टडी द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर मोटिव्स। तो ये भी बताती है कि जो अफराद थे, जो इंडिविजुअल्स थे, उनका रोल क्या था, मोटिव्स क्या था, उनकी मुहर्रक क्या था, किस वजह से उन्होंने कोई अगर तहरीक शुरू की, कोई जद्दोजहद की, तो उसके पीछे अकम्पलिशमेंट्स एंड फेलियर्स इन दी पास्ट। तो माजी में उनको क्या अकम्पलिश हुआ, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, उनको क्या कामयाबियां हुई और क्या उनको नाकामियां फेस करनी पड़ी, एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर में इसके ऊपर क्या, और फ्यूचर में इसके क्या असरात होंगे। तो हम हिस्ट्री को लेकर, हिस्ट्री के जो वाकयात से, वो कहा जाता है ना कि माजी को याद रखना अक्ल हासिल करने का दूसरा नाम है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम माजी को याद रखेंगे तो अगर हमसे कोई गलतियां हुई हैं तो हम उनको रिपीट नहीं करेंगे। तो इसी लिहाज से वो कहते हैं कि हिस्ट्री के जरिए हमें जो है वो जो इंडिविजुअल से लोगों की जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, जिन्होंने तारीख जो हुआ जो हिस्ट्री मेकर जिन्होंने तारीख बनाई है, तो उनके एक्चुअली क्या थे, मोटिव्स क्या थे, उनके मुहर्रक क्या थे, जो उन्होंने जद्दोजहद की, उनके पीछे उनका मकसद क्या था, उनकी अकम्पलिशमेंट्स क्या थी, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, उनकी कामयाबियां की थी उन्होंने, और उनकी फेलियर्स क्या थी माजी में, और फ्यूचर में इनके क्या असरात थे। तो उनको इस तरीके से स्टडी करना, अप्रोच बनाना किसी भी पॉलिटिकल जो है फिनोमिना को, किसी भी सियासी वाकया को, किसी भी सियासी जो है सिचुएशन को, और फिर उसको एक्सप्लेन करना, तो इसको कहा जाता है हिस्टोरिकल अप्रोच। इन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ टुडे द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल पैरेलल्स आर सॉट। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने आज के दौर का कोई पॉलिटिकल वाकया हुआ है और हम उसको जो है स्टडी करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि इसकी काजेज, रीजंस क्या थी, इसके फैक्ट्स क्या हैं, इसके फ्यूचर की क्या इम्प्लीकेशंस हैं, तो हम लोग जो है तो इसी तरह के वाकयात को माजी को में देखें कि फला, अगर फर्ज करो हम कहते हैं इनकलाब आया है, तो इस तरह का इनकलाब माजी में कब आया था, उसको हम स्टडी करते हुए उस अप्रोच के साथ अगर हम उस चीज को वो जो है पॉलिटिकल फिनोमिना को समझने की कोशिश करें, तो इस तरीके से हम जो प्रॉब्लम्स को जो है वो फोकस कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं पॉलिटिकल इवेंट को, और उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं। की एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच इन्वेस्टिगेट्स हाउ पॉलिटिकल थॉट एंड इंस्टीट्यूशंस हैव evolved over time and how historical events, social structures and cultural norms have influenced politics। तो हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो इस चीज की तहकीक व तफ्तीश करती है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल थिंकिंग या थॉट्स हैं, जो सियासी अफकार हैं, वो और जो सियासी अदारे हैं, कैसे जो है वो इर्तिकाब, किस तरह वो ऐसा डेवलप हुए, उनकी इब्तदा कैसे हुई और फिर किस तरीके से वो डेवलप हुए, तो उनको वक्त के साथ साथ और किस तरह जो है तारीखी वाकयात और जो हमारे जो समाजी, जो हमारी जो साख्त की, जो हमारे मुआशरों की, और जो हमारे कल्चरल नॉर्म से, जो हमारी जो हमारे कल्चरल नॉर्म सी, जो हमारी जो सकाफती कदरें थी, जो स्टैंडर्ड थे, उन्होंने किस तरीके से सियासत को जो है वो मुतासर करती हैं। तो यहाँ माजी को भी देख के जो है वो उससे भी हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसीलिए ये हिस्टोरिकल अप्रोच को भी अख्तियार करके तो हम इन चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज अगर हम एक चीज़ थिंकिंग, आजकल एक इंस्टीट्यूशन है, तो ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे इसकी ओरिजिन हुई और कैसे इस हद तक पहुंच। अर्ली कंट्रीब्यूशंस come from ancient thinkers like Aristotle and Plato, who related
political ideas to their times. Though the modern historical methods was more fully developed. तो आप देखें कि हम लोग जो अरस्तु के दौर में उन्होंने जो अपनी सिटी स्टेट्स के बारे में जो दिया, जिस तरह अरस्तु ने मुख्तलिफ जो अपनी सिटी स्टेट्स के कई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसने कलेक्ट किया, उनको स्टडी किया, और फिर उसके बाद उसने अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को जो है वो डेवलप किया. तो ये सारी चीज़ें जो, और आजकल जो है चूँकि हिस्ट्री जब से इब्ने खल्दून और बहुत से जो मॉडर्न, उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से जो है वो हिस्टोरिकल मेथड्स को जो है उन्होंने बोला कैसे हिस्ट्री को वेरीफाई किया जाए, और जो मौजूदा जो है पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने हिस्टोरिकल मेथड्स को कैसे developed किया later on. Renaissance and early modern thinkers such as Machiavelli began grounding political theory in real historical and political conditions rather than idealistic or divine authority. अब देखिए इसको, ये जो पॉलिटिकल अप्रोच थी ये तो माजी से, चूंकि ये भी एक रिवायती अप्रोच में से एक अप्रोच है, तो ये इसको भी बात ओल्डेस्ट भी कहते हैं, जिस तरह फिलोसॉफिकल अप्रोच को कहते हैं. ये तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसको फिर रिनाइसेंस दोबारा इसका जन्म दिया. इसको उर्दू में एक वर्ड बड़ा खूबसूरत सा वर्ड है, निशात सानिया, यानी कि इसको दोबारा सेकंड इसको जो है डेवलपमेंट हुई, इसका जो है जन्म हुआ. तो इसमें जिस तरह मैकावली ने जो पॉलिटिकल थिंकर्स को, उन्होंने इसको जो है ना उसके ऊपर बेस रखी अपनी जो है वो पॉलिटिकल जो है थिंकिंग की. तो ये भी एक अप्रोच होती है कि हम किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को, किसी भी वाकया को जो है, इंसिडेंट को हम हिस्टोरिकल अप्रोच के जरिए भी इसको जो है अगर हम वर्कआउट करते हैं. जर्मन फिलोसोफर्स लाइक Hegel and Marx emphasize political and social ideas as outcomes of historical development. With Marx, historical materialism linking political systems to underlying economic structures shaped by हिस्ट्री. तो अब देखिए कि बहुत से जो जर्मन फिलोसफर जैसे हीगल है, मार्क्स है, तो उन्होंने भी इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया कि हमें जो है वो सोशल आइडियाज और आउटकम्स को समझने के लिए हिस्टोरिकल अप्रोच को जो है वो देखने. देखिए जिस तरह मार्क्स की एक जो है वो थ्योरी है, मार्क्स हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, तो इसे कहते हैं हिस्टोरिकल. तो उन्होंने जो मार्क्स ने भी हिस्ट्री को एक तरह का रेफरेंस बनाया जी कि माजी में ऐसा होता था जब स्टोन एज थी, जब नेचर का जमाना था, तो उसमें लोग गारों में रहते थे, तो वहां पर जो है किसी किस्म का जो है का कोई मलकियत का रवाज है, सब जो सोर्सेज थे सबके लिए ओपन थे. हर एक जो है, अगर कोई जंगल था तो हर एक कोई वहां शिकार कर सकता, अगर कोई जंगल में दरख्त थे, फ्रूट वाले थे, तो हर एक उसमें फ्रूट तोड़ सकता था, पानी हर एक पी सकता था. लेकिन ऐसा ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोगों ने वसाइल पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दूसरों को अपना गुलाम या अपना सर्वेंट या वर्कर या जो है नौकर बना लिया. तो हिस्टोरिकल मटेरियल, तो इस तरह उन्होंने भी हिस्टोरिकल अप्रोच को समझो एक रेफरेंस बनाकर अपनी थ्योरीज को डेवलप किया. तो ये भी एक, इसीलिए एक अप्रोच होती है कि जिसके जरिए हम लोग पॉलिटिकल फिनोमिना को जो है डेवलप कर. द कैम्ब्रिज स्कूल स्कॉलर एग्जांपल गिवन क्विंटन स्किनर, J.G.A. Pocock suggest interpreting political texts through their historical context, language and authorial intent. तो इसी तरह आप देखें कि ये जो फिलोसफर्स थे उन्होंने भी ये कहा कि जो पॉलिटिकल जो माजी के जो तारीख है उसको हमें यूज करना चाहिए, उनके माजी के पस मंजर को इस्तेमाल करना चाहिए, लैंग्वेज को इस्तेमाल करना चाहिए, ऑथोरियल जो इंटेंट है, जो लिखने वाले की जो एक्चुअली नीयत थी उसको कंसीडर करते हुए अगर हम पॉलिटिकल इवेंट्स को अगर हम जो है वर्कआउट करें तो हमें बेहतर तरीके से हम जो है उसका जो है उसकी काजीज, इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकते हैं. कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस में हम लोग स्टडी करेंगे अभी legal approach. Dear student aspirants, the legal approach to the study of political science is a method that seeks to understand politics primarily through the lens of law. तो वो ये कहता है कि इसको थ्रू द लेंस ऑफ, यानी कि इसमें आपने कौन सा चश्मा पहनना है. कोई भी अगर पॉलिटिकल इवेंट हुआ है तो आपने क्या कहना है, कानून का चश्मा पहनना है. तो आपने कौन सा लेंस यूज करना है, द लेंस ऑफ लॉ को. तो लीगल अप्रोच ये कहती है कि आप लीगल वे में देखें कि ये इंसिडेंट क्या, लॉज ऐसे थे इस वजह से, क्योंकि लॉज ऐसे बनाए थे जिसमें लोगों को फ्रीडम नहीं थी, लोगों को लिबर्टी नहीं थी, लोगों को जो है
وہ انڈیویجولزم کی بجائے لوگوں کو جو ہے وہ غلام بنا لیا تھا اسٹیٹ اپنے. ٹوٹیلیٹیرینزم تھا, انڈیویجولزم بالکل ختم ہو کر رہ گیا تھا, سو اینڈ سو. تو وہ کہتے ہیں کہ لاز کی نظر سے دیکھا کہ لا اگر اچھے ہیں تو اس وجہ سے اچھا جو ہے وہ پولیٹیکل ایونٹ جو ہے وہ نہیں ہوں گے, اور اگر لا تو اس کو لیگل اپروچ کے ذریعے اس کو دیکھنا. اس میں جو ہے لیگل اپروچ میں جو ہے وہ لیگل انسٹیٹیوشنز بھی شامل ہو جاتے ہیں, اسپیشلی جو ہے وہ جوڈیشیل جو ہے وہ جو سٹرکچر ہوتی ہے تو اس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں. تو اگر لا کی نظر سے, اگر لیگل اپروچ کا, اگر لیگل پرسپیکٹو سے اگر ہم کسی پولیٹیکل فینومینا کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے لیگل اپروچ. اٹ فوکسز آن دی لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ود ان وچ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اینڈ گورنمنٹ آرگنز فنکشن. تو وہ یہی بات آ گئی کہ یہ پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کی بات کرتا ہے کہ جس میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور گورنمنٹ آرگنز, جس طرح جو ہے جو لیجسلیچر ہے, مقننہ ایگزیکٹو ہے, انتظامیہ, اور جو عدلیہ ہے یا جوڈیشری ہے, ان کا وہ کیسے جو ان کا تمام ان کے فنکشنز کیا ہیں, پاورز کیا ہیں, لمیٹڈ. تو اس کو اپروچ کرتے ہوئے کسی پولیٹیکل فینومینا کو اگر ایکسپلین, اس کی کازز, ایفیکٹس اور کانسیکوینسز کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اسے کہا جاتا ہے لیگل اپروچ. دس اپروچ ایگزامنز دی لیگل پوزیشنز, پاورز اینڈ پروسیجرز دیٹ میک پولیٹیکل ایکشن لیگلی ویل. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپروچ جو ہے وہ اس چیز کو ایگزامن کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے پوزیشن, پاورز اینڈ پروسیجرز دیٹ میک پولیٹیکل ایکشنز لیگلی ویل. تو جس کی وجہ سے کوئی بھی جو سیاسی ایکشن وہ لیگلی ویل, جو کہ اگر وہ انلیگل ہو جائے گا تو اس پہ ایشو بن جائے گا. لوگ کہیں گے جی یہ کانسٹیٹیوشن ہے, اس نے کانسٹیٹیوشن بھی ایک لا ہے اور اس نے چونکہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے بیک ڈور سے آیا ہے, یہ فرنٹ سے نہیں آیا ہے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحیح لیگل طریقے سے, کیونکہ اسی سے کسی بھی جو ہے لیگل ایکشن کی جو ہے وہ اتھارٹی ملے گی, اس کو لیجیٹیمیسی ملے گی کہ اگر اس کو لا سپورٹ کرتا ہے. تو اگر ہم لیگل اپروچ اختیار کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی پولیٹیکل ایکشن جو ہے وہ whether it is legal or not, تو کوئی بھی جو ہے پوزیشن, پاورز اینڈ پروسیجر دیٹ میک پولیٹیکل ایکشن لیگلی وائلٹ ہے. تو جو بھی پوزیشن ہے, پاور ہے, پروسیجر ہے جو کہ کسی ایکشن کو لیگل بناتا ہے, تو وہ اگر اس کو ہم ایگزامن کرتے, کوئی بھی پولیٹیکل واقعہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جو کہ جی لاز غلط تھے, اس وجہ سے یہ برا واقعہ پیش آیا, چونکہ لاز ٹھیک تو اس کو کہتے ہیں کہ لیگل. ہم لا کو اگر ہم لینس بنا کر اگر ہم کسی پولیٹیکل فینومینا کو اسٹڈی کرتے ہیں. ان دی لیگل اپروچ دی اسٹڈی آف پالیٹکس از لنکڈ ود دی اسٹڈی آف لیگل انسٹیٹیوشنز created by the state for the maintenance of the political organization. تو اس میں لیگل اپروچ میں کیا ہوتا ہے کہ پالیٹکس کو جو ہے وہ سیاست کو لنک کیا جاتا ہے, اس کا تعلق کس سے کیا جاتا ہے, جو لیگل انسٹیٹیوشنز ہیں, جس طرح جو اسٹیٹ کے جو ریاست کو چلانے کے لیجسلیچر ہے, ایگزیکٹو ہے, اور جو ہے جوڈیشری ہے, ان کے ساتھ لنک کر کے جو ہے پالیٹکس کو کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے. As the state is engaged in the maintenance of law and order, the study of judicial institutions become the concern of political theorists. تو لازم بات ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کا جو ہے مین کنسرن ہوتا ہے, اور وہ اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنا جو ہے وہ اسٹیٹ کے اندر. تو اس میں جو ہوتا ہے, اسی لیے جو پھر جو جوڈیشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بھی جو پولیٹیکل تھیورسٹ کا جو ہے, جو سیاسی مفکرین ہیں, ان کے لیے جو ایک اہم چیز بن جاتی ہے. تو اس اپروچ کے ذریعے اسٹڈی کرنے کو کہتے ہیں لیگل. دس اپروچ looks at the state as an organization primarily concerned with the creation and enforcement of law. تو یہ اپروچ جو ہے نا ایکچولی وہ اسٹیٹ کو ایک ایسی آرگنائزیشن کہتی ہے کہ جو کنسرن کرتی, جس کا کام ہوتا ہے لا کو کریٹ کرنا اور لا کو نافذ کرنا اور لا کو انٹرپریٹ بھی کرنا, وہ تینوں آرگنز کی بات کرتی ہے. تو یہ اپروچ اس تک آ جاتی ہے. تو ہم اگر پولیٹیکل کسی سیاسی واقعہ, کسی سیاسی سچویشن, کسی سیاسی سانحہ کو اگر ہم ایکسپلین کرنے کے لیگل اپروچ اسے کہتے ہیں. ہاؤ ایور critics argue that this approach has a narrow وہ کہتے ہیں یہ صرف لیگل اپروچ ہے,
نہ اس میں ایتھیکل ایشوز ہیں، نہ ہسٹوریکل ہیں، لوگوں کا بہیو، لوگ کیا سوچ رہے ہیں لا بنا کے، تو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسی، تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے، یہ تھوڑا اس کا نیرو اسکوپ ہے ذرا، باقی بہت ساری چیزوں کو جو ہے ایسپیکٹس کو یہ کور نہیں کرتی ہے. کی ایسپیکٹس آف دی لیگل اپروچ. کی ایسپیکٹس آف دی لیگل اپروچ انکلوڈ اینالائزنگ کانسٹیٹیوشنز، لاز اینڈ جوڈیشیل ڈیسیژنز دیٹ ڈیفائن دی اسٹیٹ اسٹرکچر اینڈ پولیٹیکل پروسیس. تو لیگل اپروچ میں جو ہے وہ شامل ہے کہ جس میں ہم لوگ آئین کا جو ہے مختلف کانسٹیٹیوشنز کو ہم انالائز کرتے ہیں، لاز کو کرتے ہیں، اور عدالتی فیصلوں کو بھی ہم کرتے ہیں، اور پھر ان کا جو ہے جو کہ ایسے فیصلے عدالتی، ایسے جو کہ آئین، لاز جو کہ ریاست کی سٹرکچر کو اور پولیٹیکل پروسیسز جو پولیٹیکل جو ہے معاملات ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں، تو ہم ان کو اس میں اپروچ کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر اس میں جو آپ لوگ جو ہے اگر جو اس میں ریلیشن شپ آف پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ جو لیکچر 7 ہے تو اس میں جو ہے وہ ریلیشن شپ آف پولیٹیکل سائنس ود لا کے اوپر میرا لیکچر ہے، تو کائنڈلی اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں تو ذرا آپ کو بہتر اس میں کنسیپٹ ملے گا. وہ یہی بتاتا ہے کہ لا کا پولیٹیکل سائنس، تو اگر آپ اس کنسیپٹ کو لے کر چلیں گے تو اس کنسیپٹ کو سمجھنا اور آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لیگل اپروچ، ہم جو لا کے انسٹیٹیوشنز ہیں، فار ایگزامپل ان دی پالیٹکس آف پاکستان کی جو ہے وہ سیاست کی بات کر لی جائے اگر، تو دس اپروچ اسٹڈیز دی پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1970. تو یہ پاکستان کا جو لیگل اپروچ ہے، یہ 1973 کا جو پاکستان کا آئین ہے اس کی جو قانونی شکیں ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ جو ہے اس کو ڈسکس کرتی ہے یہ اپروچ. رولز اینڈ پاورز آف ویریس پولیٹیکل آفیسز، جس طرح مختلف قسم کے جو پوزیشنز ہیں، آفیسز ہیں، جیسے پریزیڈنٹ کا، پرائم منسٹر کا، گورنر کا، اور لیجسلیٹو باڈیز جس طرح پروونشل اسمبلیز ہیں، ہماری جو ہے مجلس شورا ہے، پریزیڈنٹ ہے، گورنر ہے، یہ ان سب کے بارے میں اینڈ دی لیگل امپلیکیشنز آف دی فیڈرل سسٹم. اور اس کے علاوہ چونکہ اسی میں جو لیگل اپروچ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو فیڈرل سسٹم ہے، چونکہ پاور جو ہے لا میکنگ کی ڈیوائڈ ہے، ہماری جو تینوں آرگنز بھی ڈیوائڈ ہے، ہماری ایگزیکٹو بھی ڈیوائڈ ہے. تو اس لحاظ سے یہ اس کو سمجھنے میں ذرا اٹ آلسو ایکسٹینڈ ٹو international politics by examining the principles and requirements of international law. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں اس اپروچ میں ہم انٹرنیشنل لا کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پولیٹیکل چیزوں پہ جو بھی لا اثر انداز ہوتا ہے اس کو بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس اپروچ کے تھرو. تو یہ اس لیے بھی یہ اہم ہے. کی ایسپیکٹس آف دی لیگل اپروچ. دی لیگل اپروچ ویوز پالیٹکس تھرو دی فریم ورک آف لا and constitutional provisions. Analyze the legal status, powers and procedures of government organs. Emphasizes law as the foundation for political actions and stability. Applies to both national and international politics. Has limitations in addressing non-legal political behaviors but remain pivotal for understanding formal political structures. Advocates include کلاسیکل اینڈ ماڈرن لیگل تھیوری. تو دیکھیے جی یہ جو لیگل اپروچ ہے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ اس کے ذریعے ہم لوگ جو ہے نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کو جو ہے ہم لوگ اس کو جو ہے اس اپروچ کے ذریعے ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور یہ البتہ اس میں لمیٹیشن یہی ہے کہ جو نان لیگل پولیٹیکل بیہیویئر ہے، جو لا سے ہٹ کے جو پولیٹیکل بیہیویئر ہے، جو سیاسی رویہ ہے، اس کو یہ کنسیڈر نہیں کرتی. بہرحال یہ پھر بھی فارمل جو پولیٹیکل سٹرکچرز ہیں ان کو یہ سمجھنے میں اس کا کافی عمل دخل ہے. یہ انسٹیٹیوشنل اپروچ، تو آج کی ہماری اسٹڈی کی جو آخری اپروچ ہے کہ دس اپروچ از آلسو نون ایز دی اسٹرکچرل اپروچ. دی انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرل اپروچ ٹو دی اسٹڈی آف political science is centered on analyzing the formal political institutions and structures mandated by constitutions and legal frameworks. So dear students and aspirants, تو یہ جو institutional approach ہے اس کو structural approach بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں اس لیے کہ یہ جو ہمارے political institutions ہیں
ये उनको इसमें जो फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है और जो हमारी जुडिशरी है, उसके अलावा जो नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें शामिल हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, और आजकल जिस तरह मीडिया भी शामिल हो सकता है, सोशल मीडिया को भी, क्योंकि वो भी एक तरह के पॉलिटिकल जो है ओपिनियन को फॉर्म करने में लोगों की, उनके थ्रू ही हमें लोगों की जनरल विल का पता चलता है। तो ये देखिए, ये सारी चीजें जो है, ये इसे कहते हैं, अगर हम मुख्तलिफ अदारों के जरिए अगर हम किसी पॉलिटिकल फिनोमिना को, क्योंकि चूंकि ये अदारा गलत परफॉर्म नहीं, इसलिए ये वाकया पेश आया, तो इस अप्रोच को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन की ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, executive, judiciary, political parties and interest groups, examining their structure, functions and roles they play in political system. तो पॉलिटिकल सिस्टम में हम ये अप्रोच में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यही जो चीजें थी हमारी लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और उसके बाद जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप्स को हम देखते हैं कि ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या रोल प्ले करते हैं, और ये जो पॉलिटिकल फिनोमिना है उसको हम लोग उसकी काजीज, इफेक्ट्स, उसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. इट असर्ट्स दैट इंस्टीट्यूशंस आर द प्राइमरी एक्टर्स in political processes because they provide stability, order and framework for decision making within a state. Moreover, it considers institutions not as static entities but as evolving and adapting structures that shape political behavior and outcomes. So dear students, ये यही बताते हैं कि ये अप्रोच यही कहते हैं कि यही प्राइम, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यही एक्चुअली बेसिकली जो है वो जो है पॉलिटिकल प्रोसेस को जो है वो जो बनाते हैं, इन्हीं की वजह से जो है मुख्तलिफ चीज़ों का इनपुट ये देते हैं, इसी की वजह से आउटपुट होती है, और इसी वजह से जो है ना मुख्तलिफ जो है वो पॉलिटिकल फिनोमिना जो है वो अराइज होते हैं. की फीचर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फोकसेस ऑन फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर्स, एग्जेक्टिव्स, कोर्ट्स एंड political parties, treats institutions as principal actors that provide political stability and government framework. तो ये इस तरह ये करते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है यही एक्चुअली जो है वो प्रिंसिपल, इन्हीं की वजह से यही प्रिंसिपल एक्टर्स हैं, यही एक्चुअली वजह बनते हैं मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल फिनोमिना को, जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को इंश्योर करते हैं. तो ये इस तरह ये जो अप्रोच जो है इस तरह ट्रीट करते हुए ये पॉलिटिकल फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट करते हैं. व्यूज इंस्टीट्यूशंस एज इवॉल्विंग एंटिटीज दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन देम. तो ये जो है इंस्टीट्यूशंस में कहते हैं कि यही जो है वही जो है एंटिटीज हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को लोगों के, और इसी यही जो इंस्टीट्यूशंस जो है ना यही इवॉल्विंग एंटिटीज हैं जो उनके ऊपर असर डालते हैं. इसलिए इस अप्रोच के थ्रू हम लोग सिर्फ ये कहते हैं चूंकि ये इंस्टीट्यूशन ऐसा है इस वजह से ये इसके आउटकम्स ये हैं, इस वजह से ये पॉलिटिकल सिचुएशन ये है. अगर हम ये देखते हैं तो इसे कहते हैं ये जो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ institutional roles over individual actors, provides a framework for understanding political order, policy making and governance through the lens of इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर. अब देखिए इसमें हम लोग चश्मा क्या पहनेंगे, हमने अगर पॉलिटिकल फिनोमिना को अगर हमने इन्वेस्टिगेट करना है तो हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस कैसे थे और किस वजह से उसके कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल थे किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना, किसी भी पॉलिटिकल इवेंट के होने में. कंक्लूजन. एन अप्रोच इज द वे ऑफ लुकिंग एट अ पॉलिटिकल फिनोमिनन and then explaining it. The approach to political science is the lens through which political science is studied, either through normative philosophical ideas or empirical scientific methods, setting the foundation for how political knowledge is generated and validated. The traditional approaches are value-based and normative, emphasizing the inclusion of moral, ethical and philosophical consideration in the study of politics, whereas the modern approaches emerged as a reaction to the traditional approach, focusing on empirical, scientific and fact-based analysis of political event and behavior.
The philosophical approach, historical approach, legal approach, and institutional approach are included in the traditional approaches to the study of political science. The philosophical approach deals with normative questions about the best political order and the ethical basis of political life, providing enduring insights on the values and principles that shape political systems. The historical approach views political science as deeply intertwined with history, where understanding the past is essential to comprehend present political realities and theories. It emphasizes a contextual and chronological study of political phenomena, but must navigate challenges related to the interpretation and selection of historical evidence. और देखें जी हिस्टोरिकल जिस तरह हमने देखा कि देखें इससे अगर हमें और ये ज़रूरी है कि अगर हम माजी के वाक़यात को याद रखें तो मौजूदा सिचुएशन को समझने के लिए बड़ा, लेकिन इसमें आम चैलेंज यही है कि जो हमें जो है ये देखना पड़ेगा कि ये हिस्ट्री ठीक है या नहीं है. तो हिस्टोरिकल एविडेंस इसमें उसकी ज़रा सिलेक्शन बड़ी अहम है कि हम कौन से हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कंसीडर करें जो है प्रेजेंट सिचुएशन को एवेल्युएट करने के लिए. द लीगल अप्रोच ट्रीट्स द स्टेट as the creator and enforcer of law and studies political institutions as legal entities operating within constitutional boundaries, while the legal approach provides a structured and formal understanding of political systems, emphasizing the state's role as the creator and enforcer of law. It may be limited in explaining complex political behavior and forces that operate outside formal legal frameworks. The institutional approach seeks to understand political phenomena by studying the formal structures and their interactions, arguing that institutions heavily influence political leadership, policy making, and governance. The traditional approaches are highly speculative and normative, and the modern approaches are more empirical and scientific in nature. After careful analysis of approaches, it is understood that each approach has its own relevance in the study of political phenomena and also suffer from certain limitations. Dear students and aspirants, आज के लिए बस इतना ही. इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में मिलेंगे. नेक्स्ट वीडियो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर नंबर 12 पर मुश्तमिल होगी, जिसमें हम स्टडी करेंगे दी मॉडर्न अप्रोचेस टू दी स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. अपना ख्याल रखिएगा. शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय. अल्लाह हाफिज.